اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے بزی رہتے ہیں، ہم جس بھی کام میں ہوں، جو بھی کرتے ہوں، اگر ہم کہیں سروس کرتے ہیں یا ہم پھر بزنس کرتے ہیں یا ہم پڑھائی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا ہم گھروں میں اپنا کوئی کام کرتے ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، کچھ بھی ہیں، کچھ ایسا ہمارا روٹین ہوتا ہے نا کہ بس ہم اس میں لگاتار بزی رہتے ہیں، اور ہم جو عبادات کرتے ہیں نا وہ بھی ایک روٹین وے میں چلتی رہتی ہیں۔ کبھی ہمیں کسی بھی دن اطمینان سے بیٹھ کے سوچنے سمجھنے کا کوئی ایسا موقع نہیں ملتا ہے، چونکہ زندگی ایک روٹین میں سیٹ ہو جاتی ہے، تو ہمارے لائف میں عبادات بھی جو ہے نا اسی طرح سے سیٹ رہتی ہیں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہر بیتتے لمحے کے ساتھ، ہر بیتتے دن کے ساتھ ہماری عمر بھی ختم ہوتی رہتی ہے، اور اگر ہم وقت رہتے نہیں سنبھلے، وقت رہتے ہم نے چیزوں کو نہیں سمجھا، تو پھر ہم ایک ایسے گھاٹے میں پڑ جائیں گے کہ جہاں پر ہمیں نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز جو ہے ہمارے حالات کو بدل سکتی ہے۔ یہ آج کا ویڈیو اسی چیز کے لیے ہے دوستوں کہ ہم 2-4 منٹ کے لیے صرف اپنی روٹین پہ غور کریں، 2-4-5 سوال ہیں، اس کو اپنے ذہن میں سوچیں اور خود ہی اس کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس کے جواب ہمیں بہت حد تک یہ بتا دیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو اس حساب سے جی رہے ہیں جس حساب سے اللہ نے ہمیں کہا ہے، یا نہیں جی رہے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی کو اس حساب سے جی رہے ہیں تو ہم بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح جینا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں کچھ کمی ہے ہمارے روٹین میں، ہماری زندگی کو جینے میں، ہمارے روز کے دن کو ختم کرنے میں، تو ہمیں اپنے اندر ان چینجز کو لانا چاہیے، اپنے روٹین میں ایک سدھار کرنا چاہیے۔ یہ سدھار کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے، اس کے لیے 5 سوال ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنے چاہیے، اور ہر انسان کا جواب اس کے لیے فرق ہو سکتا ہے، الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جواب آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں بہت حد تک اس چیز کو بتا دے گا کہ آپ اپنی زندگی کے اس ٹریک پہ ہیں یا نہیں جس پر اللہ نے آپ سے رہنے کو کہا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو خود سے پوچھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ ہمارا پریفرنس کیا ہے، ہماری اپنی مرضی یا اللہ کی مرضی؟ اگر ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں سمجھنا پڑتا ہے، تو کیا ہمارا پہلو سوچنے کا، سمجھنے کا یہ ہوتا ہے، یا ہمارے ایکشن کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، یا پھر ہم کہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں، اپنی سوچ میں، اپنی زندگی کے طرز عمل میں اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کے حساب سے ہمیں ایکشن لینا ہے؟ تو یہ پہلی چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو پریفرنس دیتے ہیں تو پھر ہم اس چیز سے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اور وہ ہی سارے فیصلے صحیح لے سکتا ہے، اور اسی کی رہنمائی میں ہمیں اپنی زندگی کو جینا ہے۔ تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کو کتنی پریفرنس دیتے ہیں اپنی مرضی کے سامنے۔ دوسرا سوال بہت اہم ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ ہم آج کل کی جو ہماری لائف اسٹائل ہے، جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، تو اس میں وہ انٹرٹینمنٹ ڈریون سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم چیزیں مزے کے لیے بہت کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی ہم جو ہے نا گم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی میں ہمیں خوشی ملتی ہے، اور وہی ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم اپنے روٹین میں کس طرح سے فٹ ہیں، سیٹ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تھوڑے سے مزے کے لیے کوئی گناہ تو نہیں کر جاتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بس ایسے ہی کئی لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا مزے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کو ناگوار گزرتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں پردے کا اہتمام نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کہیں جس طرح کی ہمیں
جس طرح کے ہمیں الفاظ بولنے چاہیے وہ الفاظ نہیں بولتے، ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی سوسائٹیز میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا کلام نہ ہو رہا ہو اور ایسی چیزوں کو ترجیح دی جا رہی ہو جو کہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ آج کے زمانے میں بہت عام سی بات ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی تھوڑے سے مزے کے لیے کسی گناہ کو ترجیح مت دیجیے گا، کیونکہ مزہ تو ختم ہو جائے گا لیکن گناہ باقی رہے گا۔ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے گا، اپنے روٹین کا جائزہ لیجیے گا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے کسی طرز عمل سے، کسی طرز فکر سے کچھ ایسا ہوتا ہو کہ جہاں پہ آپ چھوٹا موٹا گناہ اس طرح سے کر جاتے ہوں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا ہو۔ سوچیے گا ضروری سے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف جو ہمیں اپنے سے پوچھنا چاہیے، اور یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے، اس میں بھی بڑی گہرائی ہے۔ ذرا خود سے پوچھئے تو کہ اگر آج ابو جہل آ جائے، ابو جہل جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اگر ابو جہل آج آ جائے اور آپ کو وہ دیکھے، اگر ابو جہل آج آ جائے اور آپ کو وہ دیکھے، آپ کی زندگی کو، آپ کے لائف پیٹرن کو، آپ کے روٹین کو اگر وہ دیکھے، the way you live، جس طرح سے آپ رہتے ہیں، اس کو اگر وہ دیکھے، تو آپ کی لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوگا یا اداس ہوگا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابو جہل آپ کی لائف اسٹائل کو دیکھ کے خوش ہوگا تو پھر آپ اداس ہو جائیے، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر لگتا ہے کہ ابو جہل آپ کی لائف اسٹائل کو، لائف اسپین کو، لائف کے اسٹینڈرڈ کو، لائف کے جینے کے طریقے کو، آپ کی روزمرہ کی لائف کو، آپ کے روٹین کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گا، اداس ہو جائے گا نا، تو پھر یقیناً آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ آپ ہنسیے، مسکرائیے، گنگنائیے، کیونکہ اگر وہ ناخوش ہے اس کا مطلب کچھ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سائیڈ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ایسا آپ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اللہ کی طرف ہیں۔ اور اگر وہ ناخوش، اگر وہ خوش ہے تو پھر کچھ ایسا آپ کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس پہ غور کیجئے کہ آپ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہیں یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ سے اپنے آپ سے اپنے اوپر نظر ڈالنی ہوگی، اپنے آپ سے پوچھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی برائیوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں یا اپنی نیکیوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی جو لائف سٹائل ہے، جس طرح سے ہم زندگی جیتے ہیں، اس میں ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو عیاں کرتے ہیں، نیکیوں کو کھولتے ہیں، نیکیوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ برائیوں کو چھپانا اور نیکیوں کو بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا چھوٹے درجے کا ایمان ہے، تھوڑا چھوٹے درجے کا اسلام ہے۔ زندگی میں ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہاں تک پہنچنا بھی چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں حیات دی ہے اس کے اندر، کہ ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہوں جہاں پر ہم اپنی نیکیوں کو چھپا رہے ہوں اور اپنی برائیوں کو بتا رہے ہوں۔ یقین مانیے، جب ہم ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں اور برائیوں کو بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چپکے سے نیکی کر رہے ہیں، اور اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ہم کر دے رہے ہیں جس سے ہمیں بے اطمینانی ہوتی ہے، تو ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ دوسرا اس کو نوٹس کرے اور ہمیں ٹوکے، اور ہمارے زندگی میں یہ سدھار کا دروازہ نہ بند ہو، ہم اللہ کے راستے پہ ہمیشہ قائم رہیں۔ تو اس کو بھی دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی برائیوں کو زیادہ بتاتے ہیں یا اپنی نیکیوں کو زیادہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نیکیوں کو زیادہ بیان کر رہے ہیں اور برائیوں کو چھپا رہے ہیں، تو پھر اس لائف پیٹرن کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بریک کیجئے اور زندگی میں ایک ایسے مقام کو حاصل کیجئے جہاں پر کہ آپ اپنی نیکیوں کو چھپا رہے ہوں اور برائیوں کو بتا رہے ہوں۔ اللہ اس کا آپ کو بہت اجر دے گا انشاءاللہ۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچواں سوال جو خود سے کرنے کا ہے، یہ آخری بات ہے کہ جو بھی آپ کا مین کام ہے نا، مین کام کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو وہ آپ کا مین کام ہوا۔ اگر کوئی ہاؤس وائف ہیں اور وہ ان کے گھر کے مینجمنٹ کو وہ دیکھتی ہیں، وہ ان کا مین کام ہوا۔ اگر کوئی دکان پہ کام کچھ کرتے ہیں لوگ، کوئی ان کا بزنس ہو اپنا، تو وہ ان کا مین کام ہوا۔ کوئی سروس کرتا ہے تو وہ اس کا مین کام ہوا۔ جو بھی مین کام آپ کا ہے،
یا یوں کہوں کہ جو بھی آپ کے پاس کور اسکل ہے، جو بھی آپ کا اپنا پوٹینشیل ہے، مین پوٹینشیل ہے، جس کی وجہ جو آپ سب سے اچھا کر سکتے ہیں، وہ کام جو کہ آپ سب سے اچھا کر سکتے ہیں، وہ آپ کا مین کام میں کہہ رہا ہوں. جو بھی آپ کے اندر جو بیسٹ صلاحیت ہے، جو آپ سب سے اچھا کر لیتے ہیں، ذرا اس چیز پہ دھیان دیجئے کہ کیا اس چیز کے ذریعے آپ گناہ کما رہے ہیں یا ثواب کما رہے ہیں. جو بھی آپ کا مین کام ہے، کیا اس کے ذریعے آپ ثواب کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں، اس پہ ذرا سا غور کیجئے. جو آپ کی مین صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ درست اللہ کی طرف سے دیا ہوا پوٹینشیل ہوتا ہے، جو اللہ نے آپ کو سب سے اچھا دیا ہوتا ہے. وہ اس لیے دیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو سنواریں، اچھا بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی اور لوگوں کی جو زندگی ہے ان کی زندگی کو بہتر کریں. لیکن اگر آپ ان صلاحیتوں کو، ان اسکلز کو، ان ایڈوانٹیجز کو لائف کے اگر آپ کسی ایسی چیز کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جو گناہ کمانے کے کام آئے، تو پھر یہ افسوس کی چیز ہے اور سنبھلنے کی چیز ہے. مثلاً اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کا کام گھر کو مینیج کرنا ہے، اور آپ گھر کو مینیج کرنے میں اس طرح سے اوب جاتی ہیں کہ دوسروں کو ہی نصیحت ہر وقت دینے لگتی ہیں کہ تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تو یہ سنبھلنے کی بات ہے. آپ پڑھائی کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہی مین کام ہے، لیکن اس کام کے ساتھ اگر ذرا بھی آپ جو ہے ایمانداری نہیں برت رہے ہیں اور اپنے مین کام کو اچھے سے نہیں کر رہے ہیں، پڑھائی اچھے سے نہیں کر رہے ہیں مثلاً، تو پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، اور اس کام میں اگر ہم اپنی اس بزنس کے کام میں اگر ہم اس کی وجہ سے نیکی نہیں کما پا رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے سامان بیچتے ہیں، تو ہمارے لیے عبرت کا وقت ہے. ایسے ہی ہم اگر سروس کرتے ہیں اور ہم اپنا دل لگا کے کام نہیں کرتے ہیں، ٹائم کل کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے عبرت کا وقت ہے. ہمیں اس میں سنبھلنا چاہیے، ہمیں اپنے مین کام سے نیکی کمانی چاہیے. یہ ہماری زندگی کا، ہمارے سوچنے کا ایک ڈھنگ ہونا چاہیے. اللہ اس کا اجر دے گا. یہ 5 باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ ان 5 باتوں میں زندگی کی بڑی نصیحتیں ہیں اور زندگی کی بڑی سمجھ ہے. ان کو میں نے کافی غور و فکر کے بعد کھوجا، کھنگالا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گے، یہ باتیں، یہ چیزیں. اگر آپ کو چیزیں اچھی لگیں تو پلیز مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اگر ان میں کچھ سدھار آپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی پوائنٹ جوڑنا چاہتے ہیں تو بھی بتائیے گا. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک صحیح راستے پہ جینے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کو بہتر کرے انشاءاللہ. آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئی اچھی بات کے ساتھ جو اللہ کے راستے سے ہمیں اور قریب کر سکے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.